درس تفسیر سورۃ والضحیٰ فی سیرۃ النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی الوعد والارشاد۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المجتبى وأصحابہ النجبى۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق الله العلي العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔
دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس آج کو صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادات زیارات منظور و مقبول فرمائیں۔ جیسا کہ الحمدللہ دروس سابقہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورۃ والضحیٰ بھی ہے اور اس کا نام سورۃ محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے پہلے قسم کھائی دو چیزوں کی، والضحیٰ ایک دن، واللیل اذا سجا اور ایک رات جب وہ بالکل اپنے اندھیرے میں ڈھانپ لے۔ اس کے بعد اللہ نے مشرکین اور منافقین اور کفار کا رد کیا جو کہتے تھے کہ اللہ نے حضور کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ آپ سے ناراض ہے، فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے اپنے انعامات مزید ذکر فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ان کو کیا پتا ہے آپ کے لیے ہر آنے والا دن جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہے، یا دار آخرت کی نعمتیں جو ہے وہ دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تیرے رب کا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ آپ کو ایسا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اس سے جمہور علماء کے نزدیک حضور کی شفاعت مراد ہے، چونکہ شفاعت کبریٰ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائیں گے، اور اس کے بعد آپ کی شفاعت جو ہے امت کے گناہ گاروں کے لیے ہو۔ اسی لیے اس مسئلے کو بھی دماغ میں بٹھا دیں کہ جب آدمی مرتا ہے، یعنی اگر اس کی موت کفر پہ ہے، شرک پہ ہے، تو وہ تو سیدھا جہنم جائے گا، نہ اس کے لیے جنت ہے نہ شفاعت ہے نہ کوئی چیز۔ اگر ایک آدمی خالص ایمان پہ ہے اور اعمال صالحہ ہیں، یا شہید ہے صدیق ہے، وہ سیدھا جنت میں جائیں گے الحمدللہ۔ اب صرف مسئلہ ان لوگوں کا ہے کہ آدمی مسلمان ہے، ایماندار ہے، لیکن مرتکب کبیرہ ہے، یعنی اس نے کبیرہ گناہ کیے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنی، زنا ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، کسی نیک عورت پہ یا نیک مرد پہ تہمت لگانا، یا جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ مل کے پیٹھ دکھا کے بھاگنے، سب کبیرہ گناہ ہے۔ اگر اس کی کبیرہ گناہ ہیں تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس نے توبہ کر لی، اگر کر لی تو من تاب تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، کیونکہ توبہ کا دروازہ الحمدللہ کھلا ہوا ہے۔ جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا اس وقت تک کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ تو جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو جتنے بھی گناہ کیوں نہ ہوں۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے اور قرآن کی آیات مبارک میں بھی ہے کہ ابلیس لعین کو جب اللہ نے مردود کر دیا، ملعون کر دیا، مطرود کر دیا، جنت سے نکال دیا، تو اس نے کہا کہ میرا مولا آپ نے مجھے تو نکال دیا ہے، لیکن میں تیرے بندوں کو سب مخلوق کو گمراہ کر دوں گا الا عبادک المخلصین، ہاں تیرے جو خاص بندے ہیں وہ بچ جائیں تو بچ جائیں، ورنہ کوئی میرے داؤ سے، میرے وسوسے سے، میرے فتنے سے نہیں بچ سکے گا، چونکہ میرا فتنہ ہر طرف سے ہوگا۔ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، عن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں سے بھی بائیں سے بھی۔ اور شیطان کا جو مکر ہے اللہ تبارک محفوظ رکھے، اس کے وساوس ایسے ہیں، اس کے جال ایسے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بندہ نہیں بچ سکتا، اللہ کی مدد کے سوا۔ اور اس نے قسم بھی کھائی تھی
یعنی اللہ کے سامنے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ دیکھو ابلیس ہے، ملعون ہے، لیکن قسم اللہ کی کھاتا ہے۔ ایک ہم مسلمان ہیں، کبھی پیر کی قسم ہے، کبھی پیر کے آستانے کی قسم ہے، کبھی کسی درگاہ کی قسم ہے، کبھی اپنے بیٹے کی قسم ہے، کبھی اپنے آنکھوں کی قسم ہے، کبھی اپنے رزق کے اڈے کی قسم ہے، حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی ابلیس ہے، ملعون ہے، لیکن قسم اللہ کی کھا، فَبِعِزَّتِكَ، تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیرے غلبے کی قسم، تیرے قدرت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر ڈالوں گا مگر جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں وہ بچ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی جواب میں فرمایا کہ بدبخت فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جب تک میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی گناہ معاف کرتا جاؤں گا۔ تو توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ میرے مدنی پاک کی حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب آدمی توبہ کرتا ہے کسی گناہ سے تو گویا اس کا وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں مولا اس کے نامہ عمل میں ہم لکھ دیں گے اس نے گناہ کیا پھر توبہ کی، فرمایا لانا جب میں نے معاف کر دیا ہے تمہیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے توبہ جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے کہ آدمی 70 سال زنا کرے، شراب پیے، توبہ کرے، دروازہ کھلا ہے، معافی مل جاتی۔ اچھا توبہ کر کے اگر توڑ بیٹھتا ہے یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے کہ ایک دفعہ توبہ کی توڑ لی اب کیا فائدہ؟ نہیں، بزرگوں نے فرمایا کہ جتنا دفعہ مرضی آئے توبہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو، پھر توبہ کرو، باز آ باز آ، جتنی دفعہ گناہ کر چکے ہو توبہ کر چکے ہو پھر بھی توبہ کرو، کیونکہ اللہ کی صفت کیا ہے؟ تواب۔ اللہ کی صفت کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ بہت بڑی توبہ قبول کرنے والے ہیں اور بہت توبہ کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کبھی آپ نے اس مسئلے پہ غور کیا؟ اللہ عالم یعنی کیا ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اولیاء ہیں، انبیاء وہ تو ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کا مقام دیکھیں کہ وہ گناہ کے بعد توبہ کر رہا ہے تو اللہ کا محبوب ہے، کیونکہ انسان ہے نا۔ اس لیے صحیح حدیث میں اللہ افرار توبت عبد، جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں فشہدوا ملائکتی، میرے فرشتے دیکھو ان عبدی علم ان لہ رب سیغفر الذنوب، میرے بندے کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ میرا بھی کوئی رب ہے جو میرے گناہ معاف کر دے گا، اس لیے تو میرے آگے جھکا ہے، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو دل سے اخلاص سے ایک دفعہ استغفار پڑھ لو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سب سے بڑا وظیفہ جو ہے میرے بزرگ، میرے حجاج کرام، سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے۔
جس نے استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت استغفار ہے، اس کی ساری مشکلات جو ہے اس استغفار کی برکت سے حل ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی حضرت حسن کے پاس آیا، حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، پانی نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آدمی تھوڑی دیر گزری، اس نے کہا حضرت میرے مال میں تو برکت ہی نہیں ہوتی، نقصان ہی نقصان، فرمایا استغفار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتائے، میری شادی ہے، جوان بیوی ہے، میں جوان ہوں، اولاد نہیں ہوتی، فرمایا استغفار پڑھو۔ دونوں میاں بیوی جو استغفار پڑھا کرو۔ وہ جب چلے گئے تو ان کے ایک ساتھی نے عرض کیا کہ حضرت حسن آج تو آپ نے کمال کر دیا ہے کہ جو بندہ آتا ہے سب کو کہتے استغفار کرو، یعنی اور کوئی وظیفہ ہی نہیں پورے قرآن میں۔ حضرت حسن نے فرمایا اللہ کے بندے یہ میں نے نہیں کہا، اللہ کا قرآن میں فرمایا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے اللہ سے معافی مانگو، وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مال بھی بڑھا دیں گے، اولادیں بھی بڑھا دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تیرے لیے باغ بھی بڑھا دیں گے اور نہریں پانی کی بھی جاری کر دیں گے۔ فرمایا یہ تو قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے، میں نے تو وظیفہ نہیں بتلایا۔ تو استغفار ایک ایسی نعمت ہے کہ اس سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ رزق میں کمی ہے تو استغفار ہے، مال میں کمی ہے استغفار ہے، اولاد میں کمی ہے استغفار ہے، پر بات یہ ہے کہ سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ کے دروازے پہ توبہ کریں۔ اور میرا ایک مشورہ ہے، گزارش ہے کہ جیسے اللہ نے آپ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ نصیب کیا ہے، کسی وقت مرد ہیں یا عورتیں ہیں، سب 2 رکعت اسی نیت سے پڑھ کے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ تاکہ آدمی حج میں جائے تو پاک صاف ہو کے جب توبہ کر لی اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ اس دور پر فتن میں کہ ہر طرف فتنہ ہے فتنہ ہے فتنہ ہے، عذاب ہیں، پارٹیاں ہیں اور ہزاروں باتیں ہیں، آپ نے ہمیں اپنا گھر دکھلایا ہے تو اپنی رحمت سے ہمیں وہی صحیح عقیدہ نصیب فرما دے جو حضرت محمد مصطفیٰ لے کے آئے۔ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ایک مولوی کچھ کہتا ہے، ایک کچھ کہتا ہے، ایک کچھ کہتا ہے۔ دلائل تو سب کے پاس ہوتے ہیں، دلائل تو ہندو کے پاس بھی ہوتے ہیں، دلائل تو یہودی کے پاس بھی ہوتے ہیں، عیسائی کے پاس بھی ہوتے ہیں، مجوسی کے، کس کے پاس دلائل نہیں ہے؟ ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوتی ہے نا۔ تو یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جیسے کعبہ دکھلا دیا ہے، مدینہ دکھلا دیا ہے، صفا مروہ دکھلا دی ہے، مقام ابراہیم دکھلا دیا ہے، یا اللہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، ہم امت محمد مصطفیٰ ہیں، اور یہی صفا کی پہاڑی ہے جہاں سے اللہ کے نبی نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی ہے۔ ہمیں بھی صحیح عقیدہ نصیب فرما اور ہمیں غلط عقیدوں سے، بدعات سے، احداث سے، اہوا سے محفوظ فرما۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ جو انبیاء ہیں، صلحاء ہیں،
مرسلی یہ رسول ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اللہ، وہ تو اللہ کی رحمت سے جنت چلے گئے نا۔ اچھا ایک آدمی ہے، اس کے اعمال صالحہ بھی ہیں لیکن اعمال سیئہ بھی ہیں، جب تولی گئی تو اس کی نیکیاں بھاری ہو گئی، وہ بھی جنت گیا۔ اب مسئلہ ان کا ہے کہ حضور کی امت ہے، کافر بھی نہیں ہے، یہودی بھی نہیں ہے، مشرک بھی نہیں ہے، لیکن گناہگار ہے اور توبہ بھی نہیں کر سکا۔ اب مسئلہ اس کا ہے، غور کریں گے تو سمجھ آئے گا بات۔ اللہ کے گھر میں آیا تو اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اگر اس نے گناہ کیا ہے، آدمی مسلمان ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، لیکن گناہ سے توبہ بھی نہیں کر سکا، جیسے مثلا اللہ نہ کرے کوئی بندہ نشہ پیتے ہوئے نشے میں ہی مر گیا، توبہ کب کرے گا؟ وہ تو نشے میں ہے، دیکھا نہیں آپ نے ہیروئن والے اور کوکین والے اور شراب والے اور چرس والے اتنے مدہوش بے ہوش ہوتے ہیں، ان کو تو دنیا جہان کا بھی پتہ نہیں ہوتا، توبہ کہاں کرے گا؟ اسی طرح اگر خدا نہ کرے کوئی ڈاکہ مارنے گیا، گھر والے جاگ گئے، گولی ماری مر گیا، کہاں توبہ کرے گا؟ اب اگر گناہگار ہے اور توبہ بھی نہیں کی ہے تو اس کا کیا ہوگا قیامت میں؟ اب سمجھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے اور حضور نے بھی فرمایا ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے جو بڑے بڑے گناہگار ہیں نا، ان کے لیے میں شفاعت کروں گا۔ وہ حضور کی شفاعت سے نکلیں گے، لیکن انشاء عذبہ و انشاء غفر لہ، اللہ چاہے تو ان کو بھی معاف کر دے اور اللہ چاہے تو ان کو جہنم میں ڈالیں گے، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا دی جائے گی، پھر شفاعت سے نکلیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پر، اسی لیے حکم ہے کہ رات کو سوتے ہوئے باوضو سو جائیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، آخری صورتیں پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ پڑھ لیں تاکہ اگر موت نیند میں بھی آ جائے تو موت ایمان پہ ہو۔ اور ایک سب سے آسان وظیفہ میں آپ کو بتا دوں، صحیح حدیث میں ہے کہ جو بندہ کسی بازار سے گزرے، جیسے آپ گھر جائیں گے، حرم جائیں گے، ہوٹل پہ جائیں گے، آپ کسی بازار سے گزریں گے اور اگر وہ اسی چلتے چلتے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اس کو 1000 نیکیاں بھی دیں گے اور 1000 گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ اب چلتے چلتے پڑھ لو، کیا تکلیف ہے؟ تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے اپنے مدنی سے وعدہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور پھر اللہ نے فرمایا لَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، یہ بھی حکمت ہے کہ اللہ نے میرے مدنی کو یتیم بنایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی پہ باپ کا سایہ ہوتا ہے، کسی پہ ماں کا سایہ ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا نہ میرا مدنی تجھے صرف میرا سایہ کافی ہے۔ کسی کے والدین
تربیت کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ماں باپ نے بڑا اچھی تربیت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا بدری تمہیں اس کا بھی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کو ماں باپ لے جاتے ہیں، مدرسے میں لے جاتے ہیں، سکول میں لے جاتے ہیں، استادوں کے پاس لے جاتے ہیں، لیکن تیری علم تیری تعلیم جو ہے وہ میرے ذمہ ہے، میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ اور پڑھانے والا کون؟ جبریل ہوگا۔ علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى۔ حضرت جبریل آتے قرآن پڑھتے، حضور پاک کو اللہ نے فرمایا آپ تکلیف بھی نہ کریں، صرف سنتے رہیں۔ قرآن کا پڑھنا بھی، پڑھانا بھی، آپ کے سینے میں جمانا بھی، پھر قرآن کی تشریح کرنا اور تفسیر پڑھانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اور اللہ نے کیسا ٹھکانا، الم یجدک یتیما فآویٰ، ایسا ٹھکانہ دیا کہ کبھی عبد المطلب کو جھکا دیا، کبھی ابی طالب کو جھکا دیا، کہ ابی طالب حضور کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے اور بستر پہ نہیں سوتے تھے جب تک حضرت محمد مصطفیٰ نہ آ جائیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدی، اور آپ تو متحیر تھے کہ میں دنیا کو کیسے ہدایت پہ لاؤں گا، میں ساری امت کے لیے کیسے داعی بنوں گا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے پھر قرآن اتارا، اللہ نے فرمایا ہم نے جبریل بھیجا، ہم نے آپ کے لیے وہ سارے رستے آسان کر دیے۔ اور آج جو ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یا دیکھو عائل کا معنی آل یعول معنی فقیر، اعلیٰ معنی فقیر، اعلیٰ کہتی ہیں جس کی اولاد زیادہ ہو، بچے زیادہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی وَوَجَدَكَ عَائِلًا، ہم نے آپ کو فقیر پایا، کوئی دولت نہیں، کوئی دنیا نہیں، کوئی پیسہ نہیں۔ فَأَغْنَىٰ، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ کیسے غنی کر دیا؟ علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے اغنیٰ بمال خدیجہ، ہم نے بی بی خدیجہ کے دل میں بات ڈال دی۔ بی بی خدیجہ جو مکے کی سب سے بڑی تاجر عورت تھی، بڑے خاندان والی، حسب والی، نسب والی، دولت والی، مال والی۔ اللہ اکبر، اس کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اسی لیے ایک بی بی نے حضور سے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جوان ہیں ماشاءاللہ، شباب ہیں، تو آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا شادی کیسے کروں، میرے پاس تو مال ہے۔ میں جب اشارہ کروں گا دے دوں۔ آپ نے فرمایا شادی کے لیے تو آخر عقل مال کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، ٹھکانے کی ضرورت ہے، جگہ کی ضرورت ہے، میرے پاس کون سا مال ہے؟ اس نے کہا حضور آپ یہ بتلائیں کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ میں کون جوان آدمی ہے جو شادی کرنا نہیں چاہتا؟ تو اس نے کہا حضور میری یہ ایک رائے ہے، کیا آپ بی بی خدیجہ سے شادی کریں گے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی بندی خدیجہ کہاں مجھ سے شادی کرے گی؟ میں یہ یتیم انسان ہوں، نہ والد ہے نہ والدہ ہے، اب تو دادا بھی فوت ہو گئے، نہ مال ہے نہ دولت ہے، اور خدیجہ جیسے بڑے گھر کی عورت جو ہے میرے ساتھ شادی کرے گی؟ اور انہوں نے کہا حضور شادی کرے گی نہیں، اسی نے تو مجھے بھیجا ہے شادی کے لیے، آپ قبول فرمائیں۔
حضور نے آ کے اپنے چچا سے کہا ابی طالب سے، کیونکہ اس وقت حضور کے متولی جو ہے وہ چاچا ہے، چاچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، الام سن لابیہ۔ ابی طالب اتنا خوش ہوئے، انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ دیر کیوں کر رہے ہو؟ ان دنیا داروں کو پتہ لگتا ہے بدلنے سے، جلدی چلو، بس ابھی اس کے گھر جاتے ہیں۔ آئے تو خدیجہ انتظار میں تھی، اور خطبہ نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے پڑھا ہے۔ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت، ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی نبوت نہیں ہے، اس وقت بھی باقاعدہ نکاح ہوتا تھا، گواہ ہوتے تھے، خطبہ ہوتا تھا، اور اس وقت نکاح جو ہے کافروں کے ساتھ بھی جائز تھا۔ ابھی طالب نے خطبہ پڑھا ہے، میرے طالب العلم بھائی جو ہیں، علماء تو خیر علماء ہیں، وہ تو ہم ان کے غلام ہیں، لیکن جو میرے جیسے طالب العلم ہیں، اگر وہ ابھی طالب کا خطبہ پڑھیں نا تو حیران ہو جائیں گے۔ وہ ایک ایسا تاریخی خطبہ ہے، میں کہہ رہا ہوں ساری دنیا کے مولوی ایسا خطبہ نہیں پڑھ سکتے، اور واقعی بات ہے پڑھ بھی نہیں سکتے۔ ابھی طالب تو ابھی طالب تھا، حضور کا چاچا تھا، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اس کو ایمان نہ ملا، اور نہ بڑے مقام کا آدمی تھا۔ تو اللہ نے سیدہ خدیجہ کے دل کو مائل کر دیا، آپ کی شادی ہو گئی، اور خدیجہ کے مال سے آپ کو ہم نے غنی کر دیا۔ ایک دن حضور آئے، تشریف لائے، بھائی جب بھی نام درود شریف کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ یعنی کیا اب میں آپ سے یہی کہوں انگوٹھے چوما کرو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت۔ ٹھنڈے دل سے بات ہے، ایمان سے کہ اب یہ میں اپنے انگوٹھے چوم رہا ہوں، آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچیں، یہ وہابی اور دیوبندی بریلوی کے چکر میں نہ پڑے، مجھے عقل سے بتائیں کہ انگوٹھے میں نے چومے ہیں اور جناب آنکھوں پہ بھی لگائے ہیں، آپ کو اس میں کیا فائدہ ہوا ہے؟ اور پھر یہ ناخن جو ہیں ہاتھوں کے، جن کے کاٹنے کا حکم ہے، حضور کا تصور بھی ہم نے ناخنوں میں کیا ہے کہ اس کا تصور کر کے آنکھوں پہ لگائیں۔ اس سے بڑی بے ادبی دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے؟ اس کو محبت کہتے ہو؟ اور پھر جب ایک مسئلے میں قرآن بھی آ جائے، فرمان مصطفیٰ بھی آ جائے، پھر دنیا کا کوئی مولوی کچھ کہتا پھرے۔ قرآن نے کیا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علیہ۔ اللہ نے حکم دیا ایمان والو میرے مدنی پہ صلاۃ و سلام بھیجا کرو، لیکن یاد رکھو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے میرے مدنی پہ صلاۃ و سلام بھیجو، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صل علی، کہہ دو ایک دفعہ۔ یہ نہیں چاہتے ہو کہ قیامت والے دن اللہ کا حرم گواہی دے میرا مولا اے تیرے بندے تیرے نبی پہ درود پڑھ رہے تھے، انہیں جنت دے دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ آپ صلاۃ و سلام بھیجے محمد مصطفیٰ پہ، اس کا کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، میں کہتا ہوں تم بھیجو، تم کہتے ہو آپ بھیجو، تو کیا نعوذ باللہ یہ بے ادبی تو نہیں کہ ہم کہیں جی آپ پڑھو، شاگرد استاد تم پڑھو؟ یہ بے ادبی نہیں، یہ ادب کی انتہا ہے
کہ بندہ اعتراف کرتا ہے میرا مولا تو نے مجھے حکم دیا میرے مدنی میرے حبیب میرے خلیل محمد مصطفیٰ پہ صلاۃ السلام بھیجو، میرا اللہ میں بھی گندا، میری زبان بھی گندی، میرے اعمال بھی گندے، میرے اقوال و افعال بھی گندے، میں اس قابل کہاں ہوں کہ اس مدنی پہ صلاۃ السلام بھیجوں؟ میں تیرا بندہ ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ ہماری طرف سے آپ بھیج دیں۔ ہم اس قابل کہاں ہیں؟ اور جتنا درود شریف زیادہ پڑھو گے اتنا حضور کا قرب نصیب ہوگا اور حضور کی زیارت نصیب ہوگی اور حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور حضور نے بھی کہا فرمایا من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ 10 دفعہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اللہ کا حکم بھی یہ ہے، میرے مدنی کا حکم بھی یہ ہے۔ مولوی کہتا ہے انگوٹھے چومو کہ آدم نے انگوٹھا چوما تھا اور حضرت ابو بکر نے انگوٹھا چوما تھا، فلاں کتاب کے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے، متن میں نہیں ہے، حاشیے پہ کنارے پہ لکھا ہوا ہے۔ ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں، انہوں نے مرنا نہیں ہے۔ قبر میں حشر میں جا کے اللہ کی دربار میں نہیں جانا ہے کہ اللہ کے بندوں کو درود سے ہٹا کے انگوٹھے چومنے پہ لگا دیا۔ یہ دیکھیں جن کو تم وہابی کہتے ہو نا مکے والوں کو، ان کا تو یہ عالم ہے کہ اگر دو بندے لڑ بھی رہے انہیں کہیں گے صلی علی النبی، بھی درود شریف پڑھو درود شریف پڑھو۔ ان کو پتہ ہے کہ جب درود پڑے گی اللہ کی رحمت آئے گی، جھگڑا مٹ جائے گا۔ اب دیکھیں جی شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دفعہ آپ تشریف لائے بی بی خدیجہ کے گھر میں، کان حزینا کئیبا، بے حد اداس تھے۔ بی بی خدیجہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ لما حزین، کیوں آپ غمگین ہیں؟ فرمایا خدیجہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اتنے غریب ہیں کہ کھانے کو بھی نہیں ملتا، کئی دن سے فاقے پہ ہوتے ہیں، سوکھی روٹیاں کھاتے ہیں، جو بڑے لوگ فروٹ پھینک دیتے ہیں، چھلکے پھینک دیتے ہیں، وہ اٹھا کے کھاتے ہیں۔ میرا دل دکھتا ہے ان کی غربت کو دیکھ کے، لیکن میرے پاس مال نہیں، میں ان کی کیا مدد کروں؟ روایات میں ایک وداعت قریشن، بی بی خدیجہ نے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا اور ان میں حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے۔ جب سارے آ گئے بیٹھ گئے تو بی بی خدیجہ اپنے گھر سے اندر سے اپنی کنیزوں کے ساتھ اتنا دراہم و دینار لے آئی۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ہمارے آگے اتنا ڈھیر کر دیا کہ اس کے دور والا آدمی مجھے نظر نہیں آتا تھا، اتنا مال اونچا۔ اور اس کے بعد فرمایا بی بی خدیجہ نے کہ یا معاشر قریش، ہے قریش کے سردار، ھذا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا مال میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا ہے، وہ چاہے خرچ کریں وہ چاہے روک رکھیں۔ اب حضور نے اللہ کے راستے میں پھر چلانا تو اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو بی بی خدیجہ کے مال سے غنی کر دیا۔ اور اس کے بعد علماء فرماتی ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پھر آپ کو ہم مدینے لائے، اوس و خزرج کی قربانیوں سے ہم نے آپ کو غنی کر دیا، پھر ہم نے آپ کو بدر میں فتح دی، مکے میں فتح دی، حنین میں فتح دی، پھر غنائم کے مال سے ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ اکبر۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، كَنَّعَكَ
کا ربو کا یا محمد، اللہ نے آپ کو دل کا غنی بنا دیا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں الغنا غنی النفس، غنی وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، غنی وہ ہوتا ہے جس کا دل غنی ہو۔ کتنے کروڑ پتی ہیں جن بیچاروں کو ساری زندگی پیسہ پیسہ پیسہ، لیکن نہ کھانا نصیب ہے نہ پہننا نصیب ہے، ان کی دولت پھر بعد میں بچے اڑاتے ہیں۔ اصل غنا تو دل کا غنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے آپ کو دل کا غنی بنا دیا ہے۔ اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اجود ما یکون کالریح المرسل، جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور اتنی سخی ہو جاتے، اتنی سخاوت ہوتی جیسے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو سب کو لگتی ہے، حضور کی سخاوت بھی سب کے لیے ہوتی تھی۔ اور فرماتے تھے انفق بلالا انفق بلالا، بلال خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، ولا تخشى على ذي العرش اقلالا، عرش والے پر کوئی گمان نہ کرو کہ خرچ کرنے سے اللہ ہمیں بھوکا کر دیں گے، بلکہ قرآن میں وعدہ ہے اللہ کا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ کے مکے میں مدینے میں ہر جگہ خرچ کرو خرچ کرو، خیرات کرو، غریبوں کی خدمت کرو، حاجیوں کی خدمت کرو، ساتھیوں کی خدمت کرو۔ جتنا خرچ کرو گے نا، آج تاریخ لکھ لینا، میری بات بھی لکھ لینا، واپس جب جاؤ گے خدا اس سے بھی دگنا عطا فرما دے۔ واللہ اعلم۔ آپ کے سوالات بھی چونکہ ہیں، انشاءاللہ 2-4 دنوں کے بعد پھر